کسی عورت کو گھر کے کام کاج کرنے میں تھکن لگتی ہو اور طبیعت میں چڑچڑاپن ہو، بیزاری محسوس کرتی ہو تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے۔ صبر کرے اور ہمت کرے، اپنا ذہن بنائے اور رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے۔ تسبیح فاطمہ تھکن دور کرنے کا نسخہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نسخہ تجویز کیا گیا تھا۔ اگر یہ صبر نہ ہوئے تو اس کا کیا کوئی حل بتاؤ نا۔ صبر نہ ہوئے اور تھکن ہوتا ہو تو پھر چڑچڑاپن، ابھی چڑچڑاپن کا بھی انہوں نے سوال تو کیا نا، اور چڑچڑےپن میں پھر جو مطلب اس کو تو صبر نہ ہوئے مگر اس کا چڑچڑاپن شروع ہوئے تو پھر کسی اور کو بھی صبر نہ ہوئے تو پھر کیا کرے؟ لڑے آپس میں، کیا پھر کوئی ریفری بنے گا، فیصلہ کروا دے گا، ہو سکتا ہے کوئی لمبا چوڑا فیصلہ ہو جائے۔ تو صبر کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا بھائی۔ صبر کا پھل میٹھا ہے، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ گھر چلانا ہے تو گھر چلانا ہے، ماں بہنوں سے بنا کے رکھنی ہے۔ گھر میں بھی بعض اوقات ماں بہنوں سے بھی چڑچڑاپن تو چلتا تو نہیں ہے نا، ہنگامے تو ہوتے ہیں نا۔ پھر اگر ساس بہو کے مسائل میں چڑچڑاپن ہے تو پھر تو اور مسئلے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ گھر چلانا ہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ حضور درخواست کر رہا ہوں تھوڑا سا اگر یہ بتا دیں کہ یہ صبر کیا ہے، کہ مطلب یہ کیسے، اب اس کو غصہ آ رہا ہے، تھکن لگی ہوئی ہے، چڑچڑاپن آ رہا ہے، اب اس کو یاد آ گیا کہ صبر کرے، یعنی یہ کسی سے اظہار نہ کرے صبر میں، کیا یہ مسکرائے یا اپنی اس تھکن یا اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرے؟ اچھا اظہار نہ کرے تو اس کے اوپر کام کا پریشر بھی آئے گا اور سامنے والے کو ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ تھک گئی ہے یا اس کو کوئی سب پریشانی ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار اس کو تھوڑا سا ریلیکس دے دو یا کام دے دو؟ وہ کیسا کیا انداز اختیار کرے جو صبر میں بھی آ جائے اور اس کے لیے کوئی ایسی آسانی کا راستہ نکل آئے؟ ہے کوئی راستہ ہو تو آپ بتاؤ نا کوئی۔ وہی کہ مطلب خاموش رہے اور اپنے چہرے سے یا اپنی حرکتوں سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ جیسے کہ گھروں میں جب متھا کٹ ہوتی ہے نا، پریشانی، تو بچے کو بولا بولی کی جاتی ہے، تو بچے کو بولا بولی کر کے بڑوں کو سنایا جاتا ہے، یا برتن پچھاڑا جاتا ہے۔ برتن پچھاڑے اس کا مطلب ہے کہ اعلان جنگ ہے۔ ساس کو بولے گی یعنی کہ سنبھل کے ہو جا، نند کو بولے گی تو سنبھل کے ہو جا، میں نے برتن پچھاڑ دیا ہے، اور پھر آگے جو بھی رپلائی ہو۔ تو ایسی کوئی حرکتیں نہ کرے، بلکہ خاموشی، صبر کے فضائل پر غور کرے۔ قرآن کریم میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کسی کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسی کے ساتھ ہے، تو پھر کون مطلب اس کا بال بھی کیا کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی پولیس افسر اس کے ساتھ ہو تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر علاقے میں کیوں دیکھے گا؟ ایس ایچ او اس کا دوست ہے، آدمی ڈریں گے اس سے۔ ایک مثال دی دنیاوی اعتبار سے، اللہ ساتھ ہے جس کے ساتھ، تو اس کو کیا آنچ آ سکتی ہے؟ صبر کی فضیلت کے صبر کرنے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، یہ بھی فضائل ہے۔ تو صبر کے فوائد پر غور کرے۔ پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں امام الصابرین، صابرین کے امام ہیں، صبر کرنے والوں کے امام ہیں۔ کربلا والوں کا مشہور واقعہ ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو اس وقت جو عزت ہے، شہرت ہے دنیا میں، اور لوگوں کی ان کی طرف جو عقیدت کا رجحان ہے کہ انہوں نے صبر کیا، ورنہ تو اہل بیت اطہار کے تو کئی چشم و چراغ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان پر ان کا خاص صبر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مظلوم ہوئے، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے باوجود انہوں نے اف نہیں کی اور صبر کیا۔ تو صبر تو بہت بڑا اعزاز ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ اس لیے صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ صبر سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اور بے صبری سے بنے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔